جناب عروہ بن زبیر اور امرہ وہ دونوں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، استحاضہ شروع ہو گیا اور 7 سال تک رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض نہیں بلکہ ایک رگ کا خون ہے، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، اوزاعی نے اس حدیث میں بسند زہری عن عروہ وعمرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اضافہ کیا کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ شروع ہو گیا اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ انہیں 7 سال تک یہ عارضہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کرو اور نماز پڑھو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جملہ اذا اقبلت الحیضة فدعی الصلاة فاذا ادبرت فاغتسلی وصلی، زہری کے شاگردوں میں سے اوزاعی کے علاوہ کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اس روایت کو زہری سے عمر بن حارث، لیث، یونس ابن ابی ذئب، معمر، ابراہیم بن سعد، سلیمان بن کثیر، ابن اسحاق اور سفیان بن عیینہ نے روایت کیا ہے، مگر یہ حضرات یہ جملہ ذکر نہیں کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لفظ صرف ہشام بن عروہ نے بواسطہ اپنے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عیینہ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اسے حکم دیا اپنے حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دے، اور یہ ابن عیینہ کا وہم ہے، اور محمد بن عمرو عن زہری کی روایت میں بھی کچھ وہم ہے جو اس کے بعد آ رہی ہے، اور یہ اسی کے قریب ہے جو اوزاعی نے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 285۔